گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ آج کس نغمہ، آج کس کلام کی باری ہے؟ آج بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر ہی کلام کے شروع میں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت ہی خوبصورت کلام کی باری ہے، کیونکہ کلام رضا ہو اور خوبصورت نہ ہو، کلام رضا ہو اور نرالا نہ ہو۔ لیکن سچ بتاؤں، آج جو موضوع ہے کلام کا، میں نہیں سمجھتا کہ شاعری کی دنیا میں کوئی شاعر اس موضوع پر قلم اٹھا سکتا ہے اور اتنا شاندار کلام تخلیق کر سکتا ہے، نعت بھی ہو اور لفظ خاک پر ہو، یعنی خاک کا تذکرہ ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو۔ ذرا غور تو کیجئے، خاک تو زمین پر جو بچھی ہوئی مٹی ہے اس کو کہتے ہیں، اور بات ہو رہی ہے سیاح افلاک کی، بات ہو رہی ہے آسمانوں کی سیر کرنے والے کی۔ تو آسمانوں کی سیر کرنے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لا مکاں کی سیر کرنے والے ہوں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لا مکاں تاجدار مدینہ۔ تو لا مکاں جانے والے کی بات ہو اور ذکر خاک کا ہو، پھر نعت کیسے بن سکتی ہے؟ یہ کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا۔ کیا لکھتے ہیں؟ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ لکھتے خاک کہتے ہیں مٹی کو، ماوا کہتے ہیں اصل جوہر ٹھکانے کو۔ آدم یعنی سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی، جو ابو البشر بھی ہیں، سب سے پہلے انسان بھی ہیں، اور ہمیں آدمی، ہم سب کو جو آدمی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم اولاد سے ہیں۔ جد اعلیٰ سے مراد ہے سب سے اوپر والا دادا، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے جد اعلیٰ ہیں۔ تو اب بات کیا ہو رہی ہے؟ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، یعنی ہم سب مٹی سے بنائے گئے ہیں اور مٹی ہی ہمارا اصل جوہر ہے، ہمارا ٹھکانہ بھی مٹی ہے، پیدا بھی مٹی سے ہوئے اور جانا بھی مٹی میں ہے۔ اور خاکی یعنی مٹی سے بنے ہوئے، تو ہمارے دادا، ہمارے جو جد ابجد ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی تو خاکی ہیں۔ یعنی پہلے ایک کانسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہے، ایک خیال کو واضح کیا جا رہا ہے کہ خاک کی اصل ویلیو کیا ہے۔ ہم سب بھی خاکی ہیں، ہمارا ٹھکانہ بھی خاک ہے، اور ہمارے جد اعلیٰ جو ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی خاکی ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے! ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک گے خاک گے ماوا گے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاک سے ہمیں بنایا گیا، یہ خیال فقط اعلیٰ حضرت کا نہیں بلکہ قرآن میں جا بجا رب عز و جل نے انسان کی تخلیق کو خاک سے کیا، اس مٹی سے بنایا انسان کو، اس کا قرآن میں جا بجا تذکرہ ہے۔ آئیے چند آیات قرآنی قرآن سے سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. هو الذي خلقكم من تراب. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم سب کی تخلیق جو ہے، انسان کو بنایا رب نے خاک سے ہے. اب اگلا شعر سنیے گا. اب اسی لفظ خاک کو دیکھیں، یہی کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کہ ایک لفظ کو کتنے معنی میں استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں خاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ فنا کر دے. دیکھیں یہ وہ خاک نہیں ہے. ایک ہوتا نا کہ بس میں کسی کی یاد میں، کسی کی طلب میں خاک ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں، مٹ جاؤں. یہاں یہ مراد ہے کہ اے اللہ اپنی طلب میں ہمیں ایسا گما دے، ایسا خاک کر دے. یعنی امیر اہل سنت یہی خیال ہے اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. یاد رہے انسان خاکی ہے، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے. یہی انسان چاہے تو فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے، یہی انسان چاہے تو جانوروں سے بدتر ہو سکتا ہے. جی ہاں، اگر انسان دیکھیں، فرشتے جو ہے نا، ان میں شہوت نہیں ہے، وہ فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں. جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے، شہوت ہے، وہ فقط جو ہے وہ اپنی شہوت کی تسکین کا کام کرتے ہیں. انسان میں اللہ نے عقل بھی دی ہے، شہوت بھی دی ہے. جو شہوت کا غلام ہو جائے، نفسانی خواہشات کا غلام ہو جائے، اللہ کی ناراضی والے کاموں میں لگ جائے، تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شہوت اور نفسانی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے، گویا رب کی چاہت میں خاک ہو جائے، تو وہ فرشتوں سے افضل یعنی اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کی طلب میں، اللہ کی یاد میں خاک ہو گئے نا، تو یہ جو خاک ہونا ہے یہ تمغہ بنے گا. یہ سرکار سے گویا تمغہ ہوگا ہمارے لیے، یہ میڈل ہوگا کہ اب اشرف المخلوقات بن گئے، اب تم عرفہ و اعلیٰ ہو گئے، اب فرشتوں سے بھی افضل بن گئے. تو اے کاش ایسا زندگی گزارنا نصیب ہو جائے. کیا لکھتے ہیں امام عشق و محبت؟ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں کمال یہ ہے کہ اس کلام میں بہت ساری قسم کی خاک کا تذکرہ بھی ہے. اب کس خاک کی بات ہو رہی ہے؟ وہ خاک جس خاک پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنا قدم مبارک رکھ لیں. دیکھیں ویسے تو مٹی ہے، لیکن جس جگہ میرے آقا کے قدم رہ جائیں تو پھر اس خاک کا مقام کیا ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. سبحان اللہ. دل شیدا سے مراد وہ دل جو آقا کی محبت پر قربان ہو جائے، دل دیوانہ ہو جائے. اب اس شعر کا مطلب کیا بن رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں قدم رکھے نا، اس قدم کے ساتھ جو خاک ٹچ ہو گئی، اب اس پر تو ہماری دل و جان قربان ہو جائے تو بھی کم ہے. اسی انداز کو مولانا مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری اعلیٰ حضرت کی صاحبزادے ہیں نا، کیا انداز سے دیکھتے ہیں، تیری کفش پا یوں سنوارا کروں میں. کفش پا کہتے ہیں جو قدم کے ساتھ جو خاک لگ جائے. آقا تیری کفش پا یوں سنوارا کروں میں، یہ بڑی عشق والی بات ہے. جھاڑو لگانا، اس کو صاف کرنا، اس کو دور کرنا لفظ استعمال نہیں کیا، کہتے سنوارا کروں میں، تیری کفش پا یوں سنوارا کروں میں.
کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، کہ جھاڑو سے نہیں بلکہ اپنی پلکوں سے اس کفش پاکوں میں سواروں. کیا انداز ہے. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں نا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اٹس امیزنگ. آپ ذرا غور کریں کہ قدم سے نبی پاک کے مبارک نالین سے جو ذرے جھڑ جائیں، مٹی ہے نا، لیکن اس کا مقام اب کیا بن گیا کہ وہ سیاروں کے تاج سر بن جاتے ہیں، ان کے سر پر رہنے والے تاج کا حصہ بنتے ہیں. کیا بات ہے کلام رضا کی. اور یہ بات امام اہل سنت اپنی طرف سے نہیں کر رہے. میں قرآن پاک کی سورہ بلد کی پہلی آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے کہ رب اس خاک گزر کی، اس زمین کی قسم کھا رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے قرآن میں، جہاں میرے آقا نے جلوہ فرمایا. سورہ بلد کی آیت نمبر 1 کی آیت تلاوت سنتے ہیں. لا اقسم بهذا البلد مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بهذا البلد، کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. سبحان اللہ. مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا کہ دراصل نبی پاک کی خاک گزر کی قسم ہے. اور اعلیٰ حضرت گویا قرآن کی آیات کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں. اپنے صلاۃ و سلام میں لکھتے ہیں نا، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. یہی کچھ انداز یہاں پر ہے. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، ہمارا اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ کمال تخیل ہے. شاید یہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کا ایک، اگر کہا جائے کہ کچھ ہیرے چنے جائیں تو ون آف دیم. سبحان اللہ. اگر پہلے میں شعر پڑھتا ہوں پھر اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اب یہ کیا بات کی اعلیٰ حضرت نے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہے، جی ہاں اس وقت بھی جہاں ہے نا، اگر شام کا وقت ہو دن کا وقت ہو، اب دور دیکھیں تو آپ کو آسمان جھکا ہوا نظر آئے گا، آپ کو کرو نظر آئے گا. اب یہ جو کرو ہے نا، یہ جھکا ہوا جو ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دراصل بات یہ کہ یہ آسمان کی کمر جھک گئی ہے. اور ایک محاورہ بھی ہے کہ کوئی شدید تانا دے نا تو کمر جھک جاتی ہے، اس تانے سے کمر ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ اس کے مراد کیا ہے؟ خم ہو گئی، جھک گئی. پشت فلک آسمان کی پشت، آسمان کی پیٹھ، اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے سے. زمین نے کیا تانا دیا؟ زمین نے کہا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. یعنی یہاں ایک بحث ہوئی ہے، روایتوں میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ آسمان نے زمین سے کہا کہ میرے پاس تو سورج بھی ہے، تارے بھی ہیں، بہت خوبصورتی بھی ہے، قوس و قزح کے رنگ ہیں. تو زمین نے کہا کہ میرے پاس دریا ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، باغات ہیں. آسمان کہتا میں افضل ہوں، زمین کہتی میں افضل ہوں، میرے پاس خوبصورتی ہے. جب بڑی بحث بڑھی تو زمین نے کہا کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ایک شاعر اور لکھتے ہیں نا، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پر تو گنبد خضرا نہیں کوئی. مگر یہ تخیل رضا کمال کا ہے کہ آسمان کی جو پشت ہے نا وہ جھکی ہوئی ہے، اس لیے کہ مدینہ زمین پر ہے. یعنی یہاں بھی زمین سے محبت، مدینہ پاک سے محبت کا اظہار ہے کہ میرے آقا جہاں ہیں وہی جگہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اور یہی احادیث میں اور یہی علماء کا اتفاق بھی ہے کہ جی ہاں جو جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی ہے، جہاں جس زمین کے جس حصے پر میرے آقا جلوہ فرمائے، وہ جگہ زمین، آسمان، جنت، بلکہ عرش و کرسی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ آقا خود وہاں جلوہ فرما ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کا. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. خم ہو وہ رتبہ ہے. گئی
پشتے فلک اس تان زمین سے خم ہو گئے پشتے فلک اس تان زمین سے صلح پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ہمارا صلح پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے خاک ہی کی بات ہوگی مگر کسی اور پیرائے میں ہوگی. سبحان اللہ. گویا ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے. لکھتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کہ مولا ہے ہمارا. اب یہاں کیا بات ہو رہی؟ لقب کہتے ہیں کسی کو کوئی وصفی نام دیا جائے وہ لقب ہوتا ہے. شہنشاہ یہاں کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. اچھا حیدر کرار، حیدر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد یہ حضرت علی کی والدہ کا نام ہے اور انہوں نے ان کا نام حیدر رکھا. اچھا کرار کس کو کہتے؟ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، تو یہ آپ کو کرار بھی کہا جاتا. اچھا اب لفظ مولا ہے، مولا سے یہاں مراد محبوب ہے. یاد رہے مولا کے بہت سارے معنی ہیں. مولا سے مراد مددگار بھی ہے، مولا سے مراد محبوب بھی ہے. ایک معنی یا محبوب بھی استعمال ہو رہا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. میرے آقا فرماتے جس کا میں مولا یعنی جس کا میں محبوب ہوں علی المرتضیٰ بھی اس کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. یاد رہے مولا کا لفظ 18 معنوں کے استعمال میں آتا ہے. بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، عربی کے بہت سارے ایک ہی لفظ کے معنی بنتے ہیں. تو بہرحال اب یہاں گویا کتنی چیزوں کی طرف اشارہ ہے. مولا علی کا جو لقب ہے وہ تراب ہے، خاک. اب اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. پھر آپ کو حیدر کہا جاتا ہے، آپ کی والدہ نے نام رکھا. کرار آپ کا ایک لقب ہے، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. اور مولا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لقب دیا. تو کتنی ساری چیزوں کی طرف اشارہ بھی ہو گیا اور یہ ایک پورے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھر تشریف لائے، بی بی فاطمہ کے گھر. تو دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہیں. تو بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ مولا علی کہاں ہیں؟ تو کہا حضور وہ باہر تشریف فرما ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچے تو زمین پر مولا علی لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے بدن پر مٹی لگ گئی تھی. تو میرے آقا نے فرمایا کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب. میرے آقا نے آپ کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اٹھ جاؤ اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کا نام بڑا شاندار، جن کے القاب بڑے شاندار، مگر جب آپ کو ابا تراب کہا جاتا آپ کہتے ہیں مجھے اپنے نام سے زیادہ یہ لقب پسند آتا ہے کیونکہ میرے آقا نے یہ لقب مجھے دیا ہے. ابا تراب یعنی مٹی والے. اللہ غنی امام عشق و محبت اعلی حضرت نے اس لقب کو کس پیارے انداز میں لفظ خاک سے تبدیل کیا. کہتے ہیں اس نے لقب خاک یعنی ابا تراب شہنشاہ سے پایا، آقا سے پایا. کون؟ جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. کیا خوبصورت بات ہے. دوبارہ اس شعر کو سنتے ہیں. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اس نے مولا ہے ہمارا. لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا ہمارا. جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت معترضین کو، مخالفین کو، طرح طرح کے دعویٰ کرنے والوں کو خاک کی اہمیت سمجھا رہے ہیں. اس کو آرڈنری نہ سمجھو، اس کو عام نہ سمجھو. ذرا سوچو اس خاک کی اہمیت کیا ہے. پہلے تو بتایا ہم خود بھی خاک ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاک ہی سے بنائے گئے ہیں، مٹی سے بنائے گئے ہیں. دیکھو یہ لقب خاک تو مولا علی نے بھی پایا ہے. مزید اور بات کیا کر رہے ہیں؟ اے مدعیوں
خاک کو تم خاک نہ سمجھے. ذرا غور کیجئے، سمجھا بھی رہے ہیں خاک کے بارے میں مگر کہتے ہیں خاک نہ سمجھے. کیا محاورہ استعمال کیا، کہتے ہیں یار اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، خاک بھی سمجھ نہیں آیا. یہاں لفظ خاک کا معنی اور ہے، سمجھانا بھی خاک ہے. سبحان اللہ. یہی کہہ سکتا ہوں میں، اے مدعیوں، خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. مدعیوں سے مراد مخالفین، طرح طرح کے دعوے اور اعتراض کرنے والے. خاک نہ سمجھے یہ اردو کا محاورہ ہے، یعنی تم بالکل کچھ بھی نہیں سمجھ سکے. مدفون سے مراد کیا ہے؟ دفن ہوئے، دفن کیے ہوئے. شہ بطحا، بطحا کہتے ہیں مکہ شریف کا یہ ایک نام ہے، یعنی مکے کا بادشاہ. اے دعویٰ کرنے والوں، اے معترضین، تمہیں کیا پتہ خاک کا مرتبہ کیا ہے؟ ارے یہ خاک تو وہ ہے جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے. میرے آقا کا مزار، میرے آقا کی قبر انور جو اسی خاک کے اندر تو ہے. اور یقین جانیے جو خاک نبی پاک کے جسم اطہر سے آج ٹچ ہو رہی ہے، جی ہاں اس وقت روضہ انور میں اندر جو خاک ہے، وہ خاک تو عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، زمین و آسمان سے اعلیٰ ہے. تو پھر اس خاک کا مرتبہ تمہیں کیا سمجھ آئے گا؟ کیا بات لکھتے ہیں، اے مدعیوں، خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. شہ بطحا ہے ہمارا. خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیوں، خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، ہمارا. اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور خاک کا اعزاز، ایک اور خاک کا اعجاز. کیا لکھتے ہیں، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. مزار شہ کونین یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ یہ بھی تو خاک سے ہی بنا ہے، مٹی سے ہی بنا ہے، پتھروں سے ہی بنا ہے. اور پھر اسی پتھروں سے، انہی مٹی سے کعبہ مشرفہ بھی تو تعمیر ہے نا. معمور کہتے تعمیر کیا ہوا، قبلہ یعنی کعبہ مشرفہ، یعنی مٹی کو کچھ نہیں سمجھتے. اگر یہ مٹی نبی پاک کے روضہ انور میں استعمال ہو جائے تو اس سے بڑھ کر پاکیزہ مٹی اور اعزاز والی مٹی کون سی ہوگی؟ بلکہ آج بھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں جو خاک موجود ہے، اس شاخ، اس کا سرما لگانا جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. بلکہ کیا خوبصورت بات جو ہے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، عجب نہیں جو لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. یعنی کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ آقا کے قدموں سے مس ہوئی مٹی اگر آنکھوں میں لگا لوں نا تو میری آنکھیں اتنی روشن ہو جائیں گی کہ لوح محفوظ کو دیکھ لیں گی. تو جو مٹی دربار رسالت میں میرے آقا کے روضے کی تعمیر میں صرف ہوئی اور جو کعبہ مشرفہ کی تعمیر میں استعمال ہوئی، اس خاک کا عالم کیا ہوگا. کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں. لکھتے ہیں، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. ہے خاک سے تعمیر مزار شاہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شاہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہمارا. معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور محاورہ اور ایک خوبصورت التجا بھی ہے، اور یہ مقطع بھی ہے اور عطر کلام بھی ہے. کیا لکھتے ہیں، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. پھر محاورے کا استعمال لیکن کسی خاک میں ملنے کی تمنا. کیا لکھتے ہیں، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. کون سی خاک؟ آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا.
یعنی جس مدینہ منورہ جس مٹی سے بنا ہوا ہے، کاش ہمیں بھی وہی خاک مل جائے، یعنی ہم وہیں پر انتقال کریں، ہماری مٹی اسی مٹی میں مل جائے۔ جنت البقیع میں تدفین کی التجا کس پیارے انداز میں ہے کہ یعنی ہم خاک اڑائیں گے، اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوگی؟ اگر ہمیں مدینے کی مٹی نہ ملی، ہم مدینے میں نہ مرے، تو پھر اس ایسی موت کا فائدہ نہیں۔ امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت بھی کچھ اسی طرح کا خیال، اسی طرح کی عرض بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں نا کہ مجھے مرنا ہے آقا گنبدِ خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا گنبدِ خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ اور کیوں ایک عاشق مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا نہ کرے؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حدیث میں ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور یہ تمنا ہمارے بزرگوں نے کی۔ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم دعا، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت بھی عطا فرما اور تیرے حبیب کے شہر میں موت بھی عطا فرما۔ اللہ نے یہ دونوں دعائیں اس عظیم ہستی کی کیسی قبول کی، آپ شہید بھی ہوئے، مدینہ منورہ میں شہید ہوئے، اور آج روضہ رسول میں میرے آقا کے ساتھ جلوہ فرما ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری التجا ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک کلام کے صدقے ہماری مٹی کو بھی مدینے کی مٹی میں ملا دے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا خوبصورت التجا ہے۔ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم جس پہ مدینہ ہے۔ خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہمارا ہم خاک گے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہمارا خاکی خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لیں، آئیے تحت اللفظ میں یہ کلام پورا سنتے ہیں۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔
اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا اور اس کے تحت کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔